در صفت قناعت، قناعت کی صفت میں، قناعت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے جس کو جو کچھ دے دیا ہے اسی پر صبر اور شکر کرنا، لوگوں کی زیادہ نعمتیں دیکھ کر للچانا نہ، بلکہ جو اللہ نے مجھے دے دیا ہے اسی پر میں خوش ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی میری اوقات سے بڑھ کر ہے۔ یا اللہ تیرا، میرے پاس ایک روٹی ہے کھانے کے لیے، آپ کے پاس 10 ہیں، تو قناعت یہ نہیں ہے کہ میں آپ کے 10 دے کر اندر ہی اندر جلتا رہوں، یار میرے پاس 9 کم کیوں ہے، یہ تو ہرس ہو گیا، یہ تو حسد ہو جائے گا۔ اور قناعت کیا ہے؟ تیرے پاس 10 ہیں، میرے پاس ایک ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ایک تو نصیب فرما دی ہے نا، میں تو اس قابل بھی نہیں تھا کہ تو ایک روٹی مجھے عطا فرماتا۔ تو یہ ہے قناعت۔ تو دنیا کی دولت کے معاملے میں قناعت ہی کرنی چاہیے، علم کی طلب میں قناعت نہیں کرنی، اس میں ہرس زیادہ کرنا ہے۔ یہ خود سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ آپ حضور نے فرمایا کہ 2 بندے منہومان لا یشبعان، 2 بھوکے لالچی حریص ایسے ہوتے ہیں جن کا پیٹ ہی نہیں بھرتا۔ ان میں سے ایک تھا منہوم فی العلم، ایک بندہ جو علم کا طلبگار ہوتا ہے کبھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اور یہ خوبی ہے کہ علم کے سلسلے میں اور آگے اور زیادہ، اے اللہ اور زیادہ دے، اے اللہ علم اور زیادہ دے۔ علم کے سلسلے میں قناعت نہیں کرنی، علم کے سلسلے میں اللہ سے ہرس کر کے مانگنا ہے، طلب کرنا ہے۔ دنیاوی دولت کے معاملے میں رزق حلال مانگو اللہ سے، لیکن وہ اندر آگ لگ جائے، دل میں تکلیف ہو جائے، تو یہ نہیں ہونے دینا ہے۔ یہ مطلب ہے جو اللہ نے دیا ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا ہے اس بات پر۔ دلا گر قناعت بدستاوری، در اقلیم راحت کنی سروری۔ اے دل اگر قناعت ہاتھ میں لائے تو، راحت کے ملک میں کرے گا تو سرداری۔ سرداری کس لفظ کا معنی ہے؟ سروری۔ یہ دیکھو ہم نعت پڑھتے ہیں نا، خسروی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی۔ خسروی یعنی بادشاہت، سروری یعنی سرداری۔ آگے کیا ہے؟ ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی۔ یہ سروری، یہ جناب یہ خسروی کچھ بھی نہیں ہے۔ سرکار دو عالم کے شہر مدینہ کی گلی کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر تنگ دستی ز سختی منال، کہ پیش خیرت مند ہے چست مال۔ اگر تنگ دست ہے تو، ہے تو یہ کس لفظ کا معنی ہے؟ ای، تنگ دست ای، تو پھر ملا کر کیا پڑھ دیا؟ تنگ دستی۔ اگر تنگ دست ہے تو سختی کی وجہ سے نہ رو، کیونکہ سامنے عقل مند کے گھٹیا ہوتا ہے مال۔ عقل مند پہلے بھی آپ کو سمجھا دیا ہے، عقل مند کے آگے تو مال کوئی وقت رکھنے والا، مال کے لیے تو ایک لفظ بولا جاتا ہے، اور یار یہ پیسے ہاتھوں کی میل ہوتی ہے، تو میل ایسے کیا تو جھاڑ کر وہ پھینک دی، تو پیسے سارا دن ایسے ہی ہوتے ہیں، میں نے ادھر دے دیا، اس سے آگے دے دیا، اس سے آگے دے دیا، گھومتے پھرتے رہتے۔ تو جو شاید رکنی نہیں ہے تیرے پاس رکنے والی شاید کون سی؟ وہ علم ہے، شریعت کا علم ہے، اس کا فیض تیرے پاس رکا رہے گا، اللہ کی رحمت تیرے پاس رکی رہے گی۔ باقی رہنے والی شاید تو یہ چیزیں ہیں۔ ترجمہ کرو بھائی۔ اگر تنگ دست ہے تو سختی کی وجہ سے نہ رو، کیونکہ سامنے عقل مند کے گھٹیا ہوتا ہے مال۔ منال کا ایک معنی ہوتا ہے، پیچھے آ چکا ہے نا، از حشمتو جاہو مالو منال، کیا معنی ہوتا ہے؟ جائیداد۔ اور منال ایک دوسرا لفظ ہے، یہ نالیدن مصدر رونا، نالد مضارع روئے، نالد سے امر کیا بنتا ہے؟ نال، رو تو، اوپر میم نہیں کی لگا دو، کیا بن گیا؟ منال، نہ رو تو۔ آج ایک آپ کو راز کی کہانی بتاتا ہوں، راز کہانی۔ یہ جو گلیوں میں ہوتی ہیں جن میں پانی گزرتے ہیں ان کو کیا بولتے ہیں؟ نالی۔ وہ اس میں سارا دن آنسو، یعنی اس کو پانی، آنسو پانی، وہ سارا دن پانی چلتا رہتا ہے نا، تو سارا دن وہ روتی ہی رہتی ہے۔ اور بڑا ہو تو اسے کیا بولتے ہیں؟ نالا، کیونکہ اس کے اندر پانی ہی جاتا رہتا ہے تو وہ روتا ہی رہتا ہے سارا دن۔ نالی اور نالا۔
فارسی پڑھنے کے بعد بندے کی اردو زبردست اچھی ہو جاتی ہے. ندارد خیرد مند از فقر عار کہ باشد نبی راز فقر افتخار. نہیں رکھتا عقل مند غربت کی وجہ سے شرمندگی. علم والا آدمی بھلے غریب ہو اسے شرم نہیں آتی، اسے پتہ ہے دولت اصل میرے پاس. اللہ کے فضل و کرم سے میں وزیروں کی محفل کے اندر بھی جاتا ہوں، ایم پی ایس کی محفل کے اندر بھی جاتا ہوں، تو ان جتنی دولت ہمارے پاس نہیں ہوتی ہے، لیکن کبھی شرم ہمیں نہیں آتی ہے. اس لیے نہیں آتی کہ ہمارے پاس سرکار کا دیے ہوئے دین کا خزانہ ہے. دین سینے میں آ گیا تو غریب ہونے کا ڈر نہیں کرنا. اللہ وہاں سے رزق پہنچائے گا، سوچ بھی نہیں سکتے ہو. نہیں رکھتا عقل مند غربت کی وجہ سے شرمندگی، کیونکہ ہوتا ہے نبی کے لیے فقر کی وجہ سے افتخار، فخر. سرکار دو عالم علیہ السلام کا ایک مشہور قول مبارک پیش کیا جاتا ہے کہ الفقر فخری، فقیر بن کر رہنا یہ ہمارا فخر ہے. اس پر کچھ لوگوں نے انشاءاللہ اگلے زمانے میں جاؤ گے تو بتائیں گے کہ اس حدیث پر کچھ بولنے والوں نے کیا بولا ہوا ہے. تو فقیر کا معنی غریب ہونا نہیں ہوتا. فقیر کسے کہتے ہیں؟ فقیر بننا بڑا مشکل کام ہے، پیر بننا آسان ہے، فقیر بننا مشکل ہے. ہمارے ہاں تو پیر، اصل میں تو پیر بننا بھی ایک مزیدار چیز تھی. لوگوں کو رہنمائی دینا، دین پاک کی ہدایت کے راستے پر چلانا، یہ پیری ہوتی تھی. آج کل پیر لوگ نذرانے زیادہ لیتے ہیں، بس نذرانوں پر ہی چلتے رہتے ہیں، پڑھتے پڑھتے نہیں ہے دین. پیروں کے آستانوں پر چلے جاؤ تو دین نام کی چیز کم جگہوں پر رہ گئی ہے، زیادہ ان پڑھ ہی ہے. تو پیر بننا آسان ہے. فقیر کسے کہتے ہیں؟ وہ ذات جو اوروں کے بوجھ اٹھاتی ہے اسے فقیر کہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے وہ فقیر ہے، لیکن نہیں. اصل میں جو اوروں کا بوجھ اٹھائے، اوروں کی ضرورتیں پوری کرنے پر اپنا مال لگا دے، وہ فقیر ہوتا ہے. دکھنے میں اس کے پاس مال نہیں ہے، لیکن وجہ یہ نہیں ہے کہ پیسہ تھا نہیں، وجہ یہ ہوتی ہے کہ پیسہ تو بڑا تھا لیکن ان اوروں کی ضرورتوں کا بوجھ اٹھانے میں خرچ کر دیا ہوا ہے. تو یہ نبی پاک کی شان ہے کہ آپ مال کماتے ہوتے تھے لیکن اوروں کی ضرورتوں پر پورا کر دیتے ہوتے تھے، اور پھر فرماتے تھے کہ اوروں کی ضرورتیں پوری کرنا یہ ہمارا فخر ہے. فخر یعنی خوشی کا باعث. ہمارے لیے خوشی کا باعث یہ ہے کہ ہم اوروں کی ضرورتیں پوری کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. غنی راز روسیم آرائش است، ولیکن فقیر اندر آسائش است. مالدار کے لیے سونا اور چاندی زیب و زینت ہے، اور لیکن فقیر اندر آرام کے ہے. مضمون جملہ یہ ہے کہ مالداروں کو کوٹھی پر ٹہرے لگ گئی، اندر فانوس آ گئے، قالین بچھ گئے، زیب و زینت تو حاصل ہو گئی ہے، لیکن غریبوں کو دل کا آرام نہیں ہوتا. دل کا آرام، سکھ، اطمینان کی نیند، زندگی بڑی مزیدار ہے، یہ فقیر لوگوں کی ہوتی ہے. جن کے پاس دولتیں کم ہوں، اللہ کے راستے میں خرچ کر چکے ہوں. آرام ان لوگوں کو ہوتا ہے. آرام اور شے ہے، زیب و زینت اور شے ہے. آپ کے اوپر پھول بوٹے رضائی کے اوپر بہت سارے بنے ہوں، زیب و زینت تو آ گئی ہے، لیکن آپ کے سر میں درد ہے، اندر لیٹے ہوئے ہو، آرام تو نہیں آ رہا. اور ایک لڑکے کی رضائی ماڑی سی ہے، اندر لیٹ کر جاتے ہی ذکر کیا تو سو گیا، تو آرام تو اس کو ملا ہوا ہے. زیب و زینت اور شے ہے، آرام اور شے ہے. زیب و زینت میں آرام نہیں ہے. تو یہ معنی ہوگا. شعر زر و سیم کا. بولو. سخیاں ز اموال بر می خورند، بخیلاں غم سیم و زر می خورند. بخیلاں غم سیم و زر می خورند. غنی گر نباشی مکن اضطراب، کہ سلطان خواہد خراج از خراب. اضطراب کا معنی پریشانی، خراج یعنی ٹیکس. یہ زمینیں جب اس میں سے اناج غلے پیدا ہوتے ہیں تو ایک
عبادت ہوتی ہے وہ عشر ہوتا ہے، اور جن لوگوں پر عشر نہیں ہوتا، کافر شافر لوگ ہوتے ہیں، تو ان پر یہ ٹیکس ڈلتا ہے، اس کو خراج کہتے ہیں۔ تو یہاں فی الحال آپ یہی معنی سمجھیں کہ خراج کا معنی ہے ٹیکس، خراب کا معنی ہے جو زمین اناج پیدا نہ کر سکے تو وہ خراب ہے۔ خراب کے کئی معنی، دہی خراب ہے، دودھ خراب ہے، بندہ خراب ہے، لیکن یہاں پر جو مضمون جملہ چل رہا ہے اس کے مطابق خراب سے مراد ہے خراب زمین، یہاں پر جو خاص کر کے مراد ہے۔ غنی مالدار اگر نہیں ہے تو نہ کر پریشانی، کیونکہ بادشاہ نہیں مانگتا۔ خاص مطلب چاہنا، طلب کرنا، مانگنا، یہ سارے معنی بن جاتے ہیں۔ کیونکہ بادشاہ نہیں مانگتا ٹیکس خراب زمین سے۔ تو سمجھایا کیا ہے، حضرت نے سمجھایا یہ ہے اگر تو مالدار نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، جیسے دنیا کے اندر یہ بات ہے نا کہ زمین سے پیداوار ہوئی ہے تو ٹیکس بھی لگے گا، نہیں پیداوار ہوئی تو ٹیکس بھی نہیں لگے گا، ایسے ہی آخرت کا حساب ہے کہ اگر تو مالدار نہیں تھا تو تجھ سے آخرت کا حساب بھی نہیں ہے، اور اگر مالدار ہے تو پھر حساب ہے، بتا کہ کمایا کہاں سے، لگایا کہاں پر، حساب شروع ہو جائے گا۔ ٹیکس بھی تو ایک گوشوارہ ہی ہوتا ہے نا، حساب ہوتا ہے، تو آپ بتا بھائی کتنی آمدن ہوئی ہے تو اس کا ٹیکس دے، تو مطلب کہ حساب و کتاب، تو غریب آدمی کا حساب و کتاب دنیا کے اندر بھی نہیں ہے، تو آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کا مال ہی نہیں تھا تو کیا حساب و کتاب ہونا ہے۔ اب میں جو رات کو تیاری کر کے آئے ہوئے ہیں لڑکے، تو اگلا شعر میں کوشش کرواتا ہوں کہ آپ ترجمہ کر کے بتاؤ مجھے۔ قناعت بہرحال اولا ترس، قناعت کند ہر کے نیک اخترس، کوئی ہمت رکھتا ہے تو کرے۔ قناعت بہرحال اچھی زیادہ ہے، قناعت کرتا ہے وہ شخص جو خوش نصیب ہے۔ شاباش۔ یہ بہرحال، جس کا بہرحال، یہ بہرحال یعنی ہر حال میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے بہت زیادہ۔ بہرحال میں آسان، یعنی ہر حال میں آؤں گا، بہرحال میں تجھے پرسوں دے دوں گا پیسے، یعنی ہر حال میں پرسوں دے دوں گا۔ یہ لفظ بہرحال بہت زیادہ چلتا ہے، لیکن اس کا معنی یہ ہوتا ہے۔ اگلا شعر میں کس سے پوچھوں گا اگر مطالعہ کر کے آئے ہیں؟ اچھا، زنور قناعت برافروز جاں، اگر داری از نیک بختی نشان۔ ہاں بھائی اسیر۔ قناعت کے نور سے جان روشن کر، اگر رکھتا ہے تو نیک بختی سے نشان۔ جان روشن کر، یہ حاصل ترجمہ ہے، روشن کر جان، تاکہ جو لفظ جیسے لکھا ہوا ہے ویسے پڑھیں۔ ترجمہ واضح ہے، مطلب قناعت کرنے کو مختلف پیرایوں میں، مختلف اندازوں میں حضرت سعدی ارشاد فرما رہے ہیں۔ مقصد بار بار ایک ہی چل رہا ہے کہ کم پر صبر کرو، اللہ نے جو نواز دیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ واصف علی واصف کا ایک جملہ مجھے یاد پڑتا ہے، اس نے ایک دانش پر تھا، اچھے جملے اس نے زندگی میں بولے ہوئے ہیں، کچھ کتابیں لکھی ہیں اور وہ کتابیں وہ ماحولیاتی سچائیوں پر مشتمل ہیں، سچی باتیں لکھی ہیں، اچھی باتیں لکھی ہیں اس نے کہا تھا کہ اگر اللہ نے تجھے کم دیا ہے تو شکوہ نہ کر، شکر ادا کر، ہو سکتا ہے کہ یہ بھی زیادہ ہو، تیری اوقات اس سے بھی کم ہو سکتا ہے، جو تجھے مل گیا ہے یہ بھی تیری اوقات سے زیادہ ہے۔ تو بات تو ٹھیک ہے۔ میں خود اپنے بارے میں یہ رائے رکھتا ہوں کہ میں ایک لقمہ کھانے کی اہلیت نہیں رکھتا، اگر میری وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے دے تو میری عزت ایک لقمہ جتنی بھی نہیں ہے، یہ محض اللہ کا فضل ہے، اس نے بندہ پروری کی ہوئی ہے، بندہ نوازی کی ہوئی ہے، ہم سب کو جیسے تیسے وہ نواز رہا۔